اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد فصل على محمد فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبر میں جب بندے کو رکھا جائے گا دائیں بائیں دیکھے گا اس کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی وارث نہیں، سب چھوڑ جائیں گے. ایک حسین شخص دائیں بیٹھا اس کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوگا، اور اس کے خوف میں اس کا ساتھی، اس کی وحشت میں اس کا ساتھی، اور اندھیرے میں وہ روشنی اور نور بن جائے گا. اندھیرے میں روشنی اور نور بن جائے گا. اور جب یہ منکر نکیر کے سوالوں سے خلاصی پائے گا اور اس کو راحت ملے گی تو پوچھے گا تو کون ہے آج اتنی مشکل میں میرا ساتھی؟ کہا میں وہ درود ہوں جو تو دنیا میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پڑھتا تھا. تو مجھے نہیں بھولا میں تجھے نہیں بھولوں گا. تو نے مجھے یاد کیا میں ہمیشہ تجھے یاد کروں گا. وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل کے جس نے، وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل کے جس نے وہ بار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ. اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ. میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر اور میری ہزار جاں قربان مصطفیٰ. رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے نم مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ. لائے نہ کیوں یہ نغمہ ملائک کو وجد میں، گاتا ہے جس کو بلبل بستان مصطفیٰ. یقین جانیے ایک صاحب گئے مکہ مکرمہ، تو مکہ مکرمہ کی ان پہاڑیوں پہ گئے جن کو ابھی عمارتوں نے، بلڈوزر نے، کرینوں نے نہیں چھوا، اور ان پہاڑیوں پہ جا کے چومنے لگے اور ان سے پوچھنے لگے کیا میرے آقا بکریاں چراتے ہوئے یہاں تشریف لائے تھے؟ کیا میرے آقا اللہ کا کلمہ لے کے اس پہاڑی پہ قدم رکھا تھا؟ اے پہاڑوں مجھے بتاؤ تم نے میرے حضور کو ضرور دیکھا تھا. اچھا میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں، میں نے آقا کو نہیں دیکھا، میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں. اور وہ شخص جبل قبیس پر بیٹھ کر رو رہا تھا. جبل قبیس، اس موبائل کو بند کرو روشنی کو. جبل قبیس کو بیٹھ کے رو رہا تھا. اور آج وہ جبل قبیس جہاں محل بنا ہوا ہے، یہاں میرے حضور کا شق القمر کا، حضور نے انگلی مبارک کی تھی تو سارا کا سارا چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا. ساری دنیا کی محبتیں، ساری دنیا کا عشق، ساری دنیا کی الفتیں، میرے حضور کی محبت، میرے حضور کا عشق، اس سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا. میرے ایک استاد تھے، میں 5ویں جماعت میں اور 6ٹھی تک ان کے پاس پڑھا. اس وقت بہت بوڑھے تھے، ان کو فوت ہوئے بھی زندگی گزر گئی. ان کے والد صاحب تھے عاشق مصطفیٰ تھے، حضور کی شان میں نعتیں لکھتے تھے، اور زندگی ساری کے ساری جینا مرنا حضور کی غلامی میں تھا. ان کی کوئی شادیاں، ان کی غمیاں، ان کے رسم و رواج کملی والے کی اداؤں میں تھے، وفاؤں میں تھے، اتباعوں میں تھے. تو ان کی زندگی ساری ایسی گزری. ان کے نواسے تھے، ابھی فوت ہوئے ہیں 2-4 سال پہلے. تو مجھ سے فرمانے لگے کہ جب میرے نانا فوت ہوئے اور میرے جو استاد تھے ان کے والد تھے، اور جو ہمارے انہوں نے مجھے واقعہ سنایا اور استاد نے بھی سنایا کہ والد صاحب جب فوت ہوئے تو ہر جگہ ہم نے خط لکھے. فون کے رواج نہیں تھا، خط تار ان چیزوں کا رواج تھا. خط لکھے اور خط لکھنے کے بعد سب کو اطلاع دی. کوئی 3 دن کے بعد میرے والد کے ایک بہت گہرے دوست تھے، وہ آئے، افسوس کیا، کہنے لگے والد کی قبر میں مجھے لے چل. کہا میں والد کی قبر پہ لے گیا، بہت دیر مراقبہ کیا، اور مراقبے کے بعد کہنے لگے بیٹا کہاں لے آیا مجھے؟ یہ تیرے والد کی قبر تو نہیں ہے. اس نے کہا چچا ابھی تو میرے والد کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی، والد کی قبر بھول گیا، ابھی تو مٹی بھی خشک نہیں ہوئی.
پھر مراقبے میں گئے اور پھر مراقبے میں ڈوبے. پھر مراقبے میں ڈوبنے کے بعد کچھ دیر کے بعد اٹھ کے کہا تم سچ کہتے ہیں. میں نے مراقبے میں دیکھا تو تیرے والد کی جگہ قبر میں کوئی اور ہے اور تیرا والد نہیں ہے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں فلاں ملک کا فلاں جگہ کا باسی ہوں. تو یہاں کیسے؟ کہا مدینہ میں فوت ہوا تھا اور مجھے جنت البقیع کے قبرستان میں دفن کیا گیا. اور پوری دنیا میں جن کے مزاجوں میں، جن کی طبیعتوں میں، جن کی زندگیوں میں غلامی ہوتی ہے، اتباع ہوتی ہے، کملی والے کے عشق ہوتا ہے، اپنی شادیوں، اپنے غموں میں، اپنی سانسوں اور اپنے رواجوں میں کملی والے کی غلامی کو نہیں بھولتے، تو اگر وہ مدینے دنیا کے جس کونے میں مر جائیں تو جو بقیع میں دفن ہے اور وہ غلام نہیں ہے تو اس کی میت کو نکالا جاتا ہے، اس کی میت کو لایا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح میں بقیع میں دفن ہوا، میری میت کو یہاں پہنچایا گیا اور آپ کے دوست کی میت کو جنت البقیع میں منتقل کر دیا گیا. عشق مصطفیٰ ہو اگر سینے میں، عشق مصطفیٰ ہو اگر سینے میں، مرے گا جہاں ہوگا مدینے میں، مرے گا جہاں ہوگا مدینے میں. میرے کملی والے سے عشق اور محبت، عشق اور محبت، حضور کے ساتھ انس ہو، تعلق ہو، اور نام محمد کا ادب اور احترام ہو، اور نام محمد کا حیا ہو، نام محمد کا ادب ہو، احترام ہو اور حیا ہو. بس تھوڑا سا کوئی بندہ کانپ جاتا ہے نا حضور کی حیا سے اور حضور کے عشق میں اور حضور کی محبت میں، اللہ بخشش کا سامان بنا دیتا ہے، اللہ بخشش کا سامان بنا دیتا ہے. اور ایسی بخشش کی زندگی گمان سے بالا تر، اللہ بخشش کا سامان بنا دیتا. آپ ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں ساری زندگی، اور جب تک محمد الرسول اللہ نہیں پڑھیں گے آپ کی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی، آپ کی زندگی کامل نہیں ہو سکتی. محمد الرسول اللہ کو مانے بغیر، پڑھے بغیر زندگی مکمل نہیں ہو سکتی. اس لیے ہر وہ آیت جس میں میرے آقا کی محبت اور میرے آقا کی شان کا تذکرہ ہے، میں نے اس کو مسائل اور مشکلات میں، الجھن و ناکامی اور پریشانی میں بہت آزمودہ اور بہت آزمودہ پایا. سورۃ والضحیٰ دیکھ لیں، اس کے اندر 9 کاف کا عمل میں بتایا کرتا ہوں، انتہائی آزموتا ہے، 3 سے 5 منٹ سارے لگتے ہیں لیکن نہایت آزموتا عمل ہے سورۃ والضحیٰ کا. اسی طرح سورۃ علم نشرح، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ میرا سینہ کھول دے. اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. اللہ میرا سینہ کھول دے. اور اللہ پاک نے اپنے حبیب کے بن مانگے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا. ساری کائنات کے علوم، ساری کائنات کا حسن، ساری کائنات کا حسن و جمال اور ساری کائنات کا عشق اور محبت، میرے حبیب ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا. الم نشرح لک صدرک، الم نشرح. آج بھی کوئی چیز بند ہو، ٹریفک بند ہے، دل کی نالیاں بند ہیں، پیشاب کی نالیاں پتھری رکی ہوئی ہے، آج بھی جسم کے کوئی ایسی نالی بند ہو کہ جسم سوکھ گیا ہو، الم نشرح پڑھی جائے تو وہ جسم، وہ بیماری، وہ تکلیف، وہ روگ، وہ دکھ ٹھیک ہو جاتا ہے. درود پاک وہ عبادت ہے جس عبادت کے کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، اس عبادت کو پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا. درود پاک وہ عبادت ہے. ہر عبادت کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے، مخلص ہونا ضروری ہے. ہر عبادت کے لیے، ہر عبادت کے لیے اخلاص اور مخلص ہونا ضروری ہے. لیکن درود وہ عبادت ہے جس کے لیے مخلص ہونا بھی ضروری نہیں. اگر کوئی بندہ دکھاوے کی نیت سے درود پڑھتا ہے تب بھی قبول ہے، قبول ہے، قبول. لیکن مومن کبھی دکھاوے کی نیت سے پڑھ ہی نہیں سکتا. مومن کے اندر تو للہیت اور اخلاص ہوتا ہے اور اللہ کی رضا ہوتی ہے. مومن کبھی دکھاوے کی نیت سے درود نہیں پڑھتا. میں یہ سوچوں کہ میں زندگی میں، اپنی زندگی میں اب تک کتنا درود پڑھ چکا ہوں اور روزانہ کتنا درود پڑھتا ہوں. میں نے بعض جگہ ایک چھوٹا سا بورڈ دیکھا، میں ان لوگوں کو دعا کرتا ہوں، اس میں لکھا ہوا تھا کیا آج آپ نے درود پڑھا؟ آج میں اس وقت پڑھ لیتا ہوں. چھوٹے سے بورڈ نے مجھے درود کی یاد دہانی اور درود کی یادیں تازہ کرا دیں. چھوٹا سا بورڈ کہیں نہ کہیں لگا ہوا ہوتا ہے. میں نے ایک جگہ بورڈ دیکھا، اسمائل، مسکرائیں. میں نہیں مسکرایا. کیا پتا میرا ذہن کہاں، میری سوچیں کہاں.
میں غم زدہ ہوں کہاں ہوں، لیکن جہاں میں نے دیکھا کہ درود پاک لکھا ہے میں نے درود پڑھ لیا۔ فرمایا کہ ایک محفل تھی، اس میں کچھ لوگ بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا، اس نے درود پڑھا، اس کے پڑھنے پہ سارے لوگوں نے درود پاک پڑھا، اس نے درود پڑھا، اس کے پڑھنے پہ سب نے درود پڑھا۔ اللہ کا اس کا مقبول محبوب بندہ اس محفل میں کوئی ایسا بیٹھا تھا، اس کے پڑھنے سے سب نے پڑھا اور اس کا قبول ہوا، وہ دنیا سے بندہ رخصت ہو گیا، وہ بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جب دنیا سے رخصت ہو گیا وہ بندہ، تو کسی نے موت کے بعد بعد از وصال پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگے اللہ جل شانہ نے مجھے بخش دیا، اور بخشا اس لیے میں نے درود پڑھا تھا، اور میرے درود پڑھنے پہ کسی نے درود پڑھا تھا، اور اس کی اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی اتنی عظمت اور حیثیت تھی کہ اس کا بھی قبول ہوا تو سب کا بھی قبول ہوا، سب کا قبول ہوا۔ ایک کاتب تھا، کاتب یہ کمپوزر جسے کہتے ہیں، کتابت کرتے ہیں، لکھتے ہیں کتابیں قرآن پاک، کاتب تھا، کسی نے مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھا، کیا بنا؟ کہا جب بھی میں نے حضور کا نام لکھا تو صلی اللہ علیہ وسلم لکھا، ساری زندگی میں اللہ جل شانہ نے میرے صلی اللہ علیہ وسلم جمع کیے، اور ایک طرف میری خطائیں جمع کی، اور وہ میری خطائیں جو ہیں زیادہ ہو گئیں، تو اللہ پاک جل شانہ نے صرف ایک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا تو ساری خطائیں ختم ہو گئی، اور کملی والے کا درود غالب آ گیا۔ بلغ العلا بکمالہ، اونچا پڑھیں، دل سے پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں۔ بلغ کشف بیچا حسنت خصالہ، صلو علیہ، اس کو 3 دفعہ دہرانا ہے، صلو علیہ، پھر ذوق سے پڑھیں، ذوق سے پڑھیں، جذبے سے پڑھیں۔ کشف حسنت جمیع، صلو علیہ، صلو